اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج آپ سب سے یہاں ملنے کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے آئے دن اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جھوٹ مینیپولیٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کرتی ہے جس میں کوئی صداقت اور کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے معصوم عوام تک کے ذہنوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ جی وہ ہمیشہ سی ایم صاحب کے خلاف بولتے رہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، ان 3 سالوں میں کوئی نوکریاں نہیں دیں، کسی قسم کا کوئی لیجسلیشنز نہیں ہوئی، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ تو نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ پورے بلوچستان میں جتنا ترقیاتی کام سی ایم جام کمال صاحب کے دور میں ہوا ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی بھی سی ایم کے زمانے میں اتنا کام نہیں ہوا، بلکہ جو پچھلے دور حکومت میں سی ایمز گزرے ہیں جو تھوڑا بہت کام انہوں نے کیا وہ کام بھی اب بند ہو چکے ہیں، لائک اگر کوئی پارکس وغیرہ تھے وہ پارکس بھی جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ اب صرف دھواں دار تقریر کر لینے سے اسمبلی میں اور سوشل میڈیا پہ اس وائرل کر دینے سے آپ اپنے لائکس بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے ویورز بڑھا سکتے ہیں، مگر آپ سچائی کو چھپا نہیں سکتے۔ یہاں پر جو بھی کام ہماری حکومت نے کیا ہے وہ آن دا گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گا، جو جا کے دیکھنا بھی چاہے تو ہم ان کو لے جا کے دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس 3 سال میں کتنا کام کیا ہے، اور یہ پوری ایک ٹیم ہے۔ یہ جو ہے یہ ٹیم کو لیڈ کرے ہمارے سی ایم جام کمال صاحب، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں جس میں سب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ میں کسی ایک کولیشن پارٹنرز کی بات نہیں کری، سب کی بات کر رہی ہوں، چاہے وہ ہزارہ ڈیموکریٹک ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے اے این پی ہے، ان تمام کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ اس کامیابی کے سفر میں ہمارے ساتھی ہیں۔ اب خاص طور پہ جو کرٹیسائز اور کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں، وہ ہے کوئٹہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جی کوئٹہ جائیں، کوئٹہ میں کچھ نہیں ہو رہا، کوئٹہ میں نالیاں بہہ رہی ہیں، کوئٹہ میں یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ کوئٹہ میں کتنا کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ راؤنڈ اباؤٹس دیکھ لیں، آپ روڈز کے جو ہمارا تعمیراتی کام شروع ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ کچھ ایسی اہم چیزیں جو کوئٹہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، جو عام ہماری پبلک تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل، اس میں عوام کے کام آنا، عوام کا مشکل دور کرنا، تو یہ کوئٹہ پیکیج دیکھا جائے ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہے کہ عوام جو پریشانیاں کوئٹہ شہر میں فیس کر رہی تھی اس کو ہم نے کس طرح دور کیا ہے، جس میں سب سے پہلا یہ کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ ہم نے کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، اس کے بعد امراض قلب کا ہسپتال جو ہے وہ 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نوا قلعہ ہاسپٹل جو ہے اس کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اور میرا خیال ہے چند مہینوں میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا۔ 7 منی اسپورٹس کمپلیکسز ہیں جن میں سے 2 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 4 کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ ایوب اسٹیڈیم میں ہاکی گراؤنڈ جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ 7 بلین روپیز کی لاگت سے 6 لین روڈ سریاب پہ، جس پہ تیزی سے کام جاری ہے۔ سریاب روڈ کو میں ذرا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو میرا خیال ہے پچھلے 10 سے 15 سال میں سب سے زیادہ محرومی کا شکار ہے، اور اس کو جتنی بری طرح سے نظر انداز کیا گیا میرا خیال ہے کسی روڈ کو بھی نہیں کیا گیا۔ تو سی ایم صاحب کی ایک اس میں انہوں نے بتایا تھا بریفنگ میں کہ میرا یہ خواب ہے کہ جس طرح ایئرپورٹ روڈ ہے اور اسی طریقے سے میں سریاب روڈ کو بناؤں گا، تو وہ اس کا پہلا قدم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ تیزی سے کام شروع ہے، جس میں اپوزیشن نے کافی ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کی کہ جی یہ زمینیں نہ بیچیں گے، دکانیں نہیں بیچیں گے، روڈ ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے، تو یہ آپ ڈیولپمنٹ کو روک رہے ہیں اور آپ کامیابی کے سفر کو روک رہے ہیں، نہ صرف آپ ہمارے لیے ہرڈلز ڈال رہے ہیں، آپ عوام کے لیے، پبلک کے لیے ہرڈلز ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد نوا قلعہ جو ہے وہ 4 لین جو ہے روڈ 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بہت جلد عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ ہنہ لیک جو ہے اس کی روڈ 4 لینز کر رہے ہیں جو 60% کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک بہت اہم پروجیکٹ جو شہر جس سے متاثر ہے وہ ہے پٹیل روڈ اور پرنس روڈ، اس کی ایکسٹینشن کی جا رہی ہے۔ اور پانی کا مسئلہ جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہے اور عوام ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹڈ ہے، تو پانی کے 3 ڈیمز جو ہیں وہ کوئٹہ سٹی میں کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، اور نئے جو پی ایس ڈی پی میں آئیں گے وہ آپ کو ظہور بلیدی صاحب بتائیں گے مزید آگے کی ہماری پلاننگز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کمپلیٹ ہو چکی ہیں، میں بارہا اس بات پہ انسسٹ یہ کر رہی ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے اس دور حکومت میں ہوئی ہیں۔ سریاب روڈ اور سریاب اور کچلاگ کو جو ہے میٹروپولیٹن کے حدود میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، اب یہ ہے کہ یہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔
میاں گنڈی پارک جو ہے وہ کئی عرصے سے جو تھا وہ بند تھا، اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی تھی، جو کہ ایک بہت ہمارے لیے ایک اہم تفریحی گاہ تھا. اس کو جو ہے اس پہ کام جاری ہے اور بہت جلد عوام کے لیے اس تفریحی گاہ کو کھول دیا جائے گا. ایئرپورٹ روڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے پارکس تھے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور آپ کو اس کی بیوٹیفیکیشن خود نظر آتی ہوگی جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں. جوائنٹ روڈ کی لمبائی 4.4 کلومیٹرز ہے اور جس کی توسیع جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسی طرح سبزل روڈ جو ہے اس کی 6.5 کلومیٹرز کی توسیع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پینٹنگ اور الائنس سب ہو رہے ہیں. سریاب روڈ آپ کو 130 کلومیٹرز اندرون سریاب. میں لاسٹ کچھ دنوں پہلے جو ہے میں نے وزٹ کیا تھا سریاب روڈ کا پرنس آغا عمر کے ساتھ اور میر عثمان پرکانی کے ساتھ ہم نے وہ تمام چھوٹی چھوٹی گلیوں کا جا کے وزٹ کیا جہاں پر 130 کلومیٹرز کام ہو رہا ہے. نہ صرف ہمارا یہ ہے کہ جی ہم نے کام دے دیا اس کے بعد دیکھنے والا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے سی ایم جام کمال صاحب خود بھی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز اور روڈز پہ دورے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی پوری ٹیم، چاہے وہ کولیشن پارٹنرز ہو چاہے ہم سب ان کے دورے کر رہے ہیں اور ان کام کی جو معیار ہے اس کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ کیا آیا کہ وہ صحیح اس میں مقدار میں بنائی جا رہی ہے یا نہیں. تو وہ جو 130 کلومیٹرز ہے سمجھے ٹوٹلی سریاب جو ہے وہ اس پسماندگی کے اس سے نکل جائے گا جہاں ہر وقت گٹر اور نالیاں ابل رہی ہوتی تھی. اب عوام کو وہاں پر بہت بڑا ریلیف ملا ہے اور یہ 6 لین جب ہو جائے گا تو ٹریفک کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی سریاب سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میں ایک بہت اہم چیز پہ بات کروں گی جو ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے یونیورسل ہیلتھ کارڈ. یونیورسل ہیلتھ کارڈ جو ہے جس طرح عمران خان صاحب نے فیڈرل میں ہیلتھ کارڈ شروع کیے ہیں، اسی طرح ہماری گورنمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے کیبنٹ میں، اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے اندر جتنے بھی شہری ہیں بلوچستان کے جس کے پاس CNIC ہے ان تمام کو یہ کارڈز دیے جائیں گے. اور یہ سوچیں کہ آپ کی جیب میں ڈائریکٹلی 5 سے 10 لاکھ روپے اس کارڈ میں موجود ہیں. تو سب سے بڑا ریلیف دیکھیں، جب بھی کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو تو ہم سب سے پہلے اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا خرچہ آئے گا اور اب ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا بل آئے گا. سب سے بڑی ہماری پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ڈائریکٹلی عوام کو دیا گیا ہے کہ وہ جو ایک چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے اس سے ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور سجیشن ہم ہیلتھ کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہ شاید SSP فنڈ میں کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے مزید اس سے ہم لوگ ریلیف دے سکیں. آئندہ مالی سال بجٹ میں جو ہے 5 ارب روپے جو ہے یہ اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے لیے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگ بار بار نیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں، کوئٹہ کراچی روڈ، اس کو خونی روڈ کا نام بھی دیا گیا ہے اور 7 مہینے کے اندر 886 لوگ جو ہیں اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں. تو یہ وہ روڈ ہے جس کے لیے جام صاحب نے بہت بھاگ دوڑ کی، عمران خان صاحب کو لیٹر بھی لکھا اور ایک آدھ میٹنگ سے وہ ناراض ہو کے بھی نکلے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اس روڈ کو بننا ہے. عوام کی سب سے اہم ضرورت اس وقت دیکھا جائے وہ یہ روڈ تھی اور الحمدللہ یہ ایک خوشخبری ہے تمام عوام کے لیے کہ یہ روڈ منظور ہو گئی ہے. یہ چمن سے لے کر آپ کی کوئٹہ اور کوئٹہ سے خضدار اور خضدار سے آپ کی کراچی تک یہ پوری ڈبل روڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس کا بھی کریڈٹ اور جو بھی کامیابی کا سہرا ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جابز کی تو تقریباً اب تک 20,000 کے قریب جابز دے چکے ہیں اور بہت ساری جابز جو ہیں وہ ابھی ہونے جا رہی ہیں. یو کین سے کہ پائپ لائن میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی 1 سال کے اندر ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے. تو دیکھیں چیزیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ میڈیا والے میرے بھائی ہیں، آپ لوگوں کا مطلب ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہماری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہم کس طرح کارکردگی کریں. مگر اگر اپوزیشن ان کا کام یہی ہے، چاہے وہ ماضی کے لوگ تھے، وہ اب آپ کو دیکھیں کہ پورے اسمبلی میں نظر بھی نہیں آئیں گے. وہ کتنی ساری ایسی پارٹیز تھیں جن کا صفایا ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عوام کو جو ہے ڈسارٹ کیا اور کوئی کام نہیں کیا. اسی طریقے سے جو ابھی اپوزیشن میں چند پارٹیز بیٹھی ہیں ان کو یہی ڈر ہے کہ جس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری کارکردگی ہے تو آنے والی نئے الیکشنز میں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ
हम लोग क्लीन बोल्ड कर देंगे। और हमारी जितनी भी कोलिशन पार्टनर है, जितना बेहतरीन अपने अपने इलाकों में वो काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब भी आवाम पे कोई सख्त वक्त आता है तो सबसे पहले वो अपने MPA का दरवाज़ा खटखटाता है, कि चाहे वो उनका बच्चे को उठा के थाने ले गए हों, चाहे उनके घर में कोई डकैती हो गई हो, कोई वारदात हो गई हो, या उनको किसी तरह की जॉब की ज़रूरत हो, कोई भी मुश्किल हो, तो MPA का दरवाज़ा 24 घंटे उसके लिए खुला होता है, दिन रात, और वो अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट ने आवाम को फैसिलिटेट किया है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा हमारा अपोजिशन घबराई हुई है। तो आप सबके सामने है, फैसला आवाम ने करना है कि आया कि बार बार जो ये धुआंधार तकरीर में कोयटा को जो टारगेट किया जाता है कि जी कोयटा में कोई काम नहीं हो रहा, और CM साहब जो है वो सिर्फ मीटिंग्स करते, मीटिंग्स के अलावा कुछ नहीं करते। तो मीटिंग्स का ही नतीजा ये है जो आज मैं आप सबको बता रही हूँ, जो इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स, सबसे ज़्यादा कैबिनेट की मीटिंग्स, सबसे ज़्यादा टाइम देना, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा दौरे जो हैं तो CM जाम कमाल साहब ने किए हैं पूरे बलूचिस्तान के, और जिसमें अब मज़ीद और भी दौरे होने वाले हैं। तो आगे मैं चाहूँगी कि ज़हूर बुलेदी साहब जो हैं वो मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे ले लें और कुछ चीज़ें बताएं। मेरा ख्याल है सवाल जवाब ले लेते हैं, जो भी सवाल होगा हम बैठे हुए मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर प्लीज। मैडम, आपने अभी बात कही कि अपोजिशन जो है वो असेंबली के अंदर करदगी और असेंबली दो अलग चीज़ें, ठीक है ना, इनको हम आपस में ना जोड़ें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ कहीं खामियां और ये चीज़ें हर जगह होती हैं, फोरम बिल्कुल वही है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो धुएंधार तकरीरें होती हैं ना, वो यही होती हैं कि यहाँ हमारी कारकर्दगी कुछ नहीं है। स्पेशली जो पिछली 1-2 असेंबलीज़ गुजरी उसमें क्वेटा सिटी को ज़्यादा टारगेट किया गया, जबकि क्वेटा सिटी में मेरा ख्याल है हमारा एक भी बाप पार्टी का जीत के नहीं आया, उसके बावजूद हम लोग अरबों रुपए क्वेटा सिटी पे लगा रहे हैं। जो लोग जीत के आए, जो अपोजिशन में बैठे हैं, आप ज़रा जाके पूछे कि फ़ंड उनको मिले भी पिछले सालों में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या वो फंड्स कहाँ लगाए। इलाका सरयाब है, जाके उन्होंने लगाया हन्ना उड़क में, तो क्या उनसे कोई नहीं पूछने वाला कि जी आप किस तरह आवाम को सर्व करें, आवाम के लिए आपने वोट हमसे लिए जाके हन्ना उड़क में लगा रहे हैं। तो हम तो एटलीस्ट हारने के बावजूद हमारी 9 क्वेटा की सिटी की सीट्स बनती हैं, 9 के 9 पे हम हारे हुए, उसके बावजूद हमारा फोकस क्वेटा सिटी है। हम चाह रहे हैं कि क्वेटा के तमाम वो मसाइल जो है तमाम कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर वो हम हल करें। हाँ, असेंबली इश्यूज़ होते हैं, बिल्कुल हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला उनको भी देख रहे हैं और बहुत जल्द उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। मैडम, कल अगर आप सिविल अस्पताल में होती, जितनी आपने गवर्नमेंट की तारीफ की है, कल अगर आप सिविल अस्पताल में होती डॉक्टर बाबा के साथ। जी मैं थी कल। जी जी, लेकिन वो आप फिर भूल गए जो काम लोगों ने आपसे सवाल किए, क्योंकि वहाँ कोई सहूलत नहीं थी। दूसरी आपने मुलाजमतों की बात की, लेडीज में पोस्टें आई हैं, लोग हाई कोर्ट में गए जाके पोस्टें लिए, PDMA में गुज़िश्ता 1.5 साल से इंटरव्यू टेस्ट हो गए, मेरिट लिस्ट न गई है, उसके बावजूद भी जो है वो दिमाग ये लगाया जाता है कि ये कभी कहते बाबा बुलेदी जिनका डिपार्टमेंट है वो खुद मौजूद थी, और मेरा ख्याल है जितना वो टाइम दे रही हैं उससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का ये हाल नहीं था। जब कोविड की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पाकिस्तान में इस तरह कोविड को सीरियसली ना लिया गया, ना उसमें काम किया गया। पहले कोविड का एक वार्ड था, उसके बाद 4 हॉस्पिटल आपके कोविड में एक्टिव हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सारी कारकर्दगी में आता है। मेरा ख्याल है तनकीद बराए इस्लाह हो तो अच्छा लगता है, तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक लॉ डिपार्टमेंट का है तो आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। देखें, जहाँ तक आपने लेवीज़ डिपार्टमेंट की बात की, तो हमारे यहाँ मुलाजमतों को, जॉब्स को क्रिएट करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमने आते ही लोगों को रोज़गार देने के लिए लेवीज़ में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की। तो उसमें ये होता है कि लोग अदालत चले जाते हैं, उसमें एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर कहाँ कोई हो गई हो इंतज़ामी उस पर, तो वो अदालत उसके मुताबिक फ़ैसला देती है। अभी तक जब से ये गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 4,500-5 हज़ार के करीब लोग लेवीज़ में लगे हैं, लेकिन आज तक हमें अदालत में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि यहाँ कोई बेकायदगी हुई है, इन पोस्टों को आप लोग कैंसिल कर लें या इनको ऐसे कर लें। कोई सबूत नहीं आए हैं। अगर किसी के पास सबूत है, हमने पहले भी कहा है, किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़, किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वहाँ अदालत से कोई फ़ैसला नहीं है। अदालत ने जो लोग
گوارام بگٹی صاحب کا میں ایک بات وضاحت کرتا چلوں. لوگوں نے کوर्ट سے رجوع کیا ہے. میرا مفتی کی لیویز والوں نے کوर्ٹ سے رجوع میں نے اسمبلی میں گوارام بگٹی صاحب کو اور ہمارے اصغر خان ترین صاحب نے جو ہے اسمبلی میں اس چیز کا شکایت کی تھی اور جام صاحب کے پاس گئے بھی تھے. میں نے بذات خود دونوں کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگ کے پاس پروفس ہیں, کسی نے ایسا کام کیا, آپ لوگ صرف مجھ تک لے آئیں, پھر آپ لوگ اس کا انجام دیکھ لیں. لیکن ایسا کوئی ثبوت اور پروف انہوں نے وہ نہیں کیا. ان کو صرف ایسے باتوں کی حد تک تھی, لیکن کوئی اس لوگوں نے جو ہے ڈپارٹمنٹل ہم لوگ کو کوئی وہ نہیں دیا. باقی پی ٹی ایم اے کا آپ کی جابس کا جو مسئلہ ہے, وہ جب سے کووڈ کا مسئلہ ہے, ڈپارٹمنٹل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ ریزن دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے, نہ اس کو کسی منسٹری کی طرف سے نہ کسی طرف سے اس کو کوئی پابندی نہیں. دیکھیں, ایک تو جس طرح میری بہن نے اور جا صاحب نے بات کی اور بڑی تفصیلاً آپ کے ساتھ گفتگو کی, اور جتنی بھی ہماری حکومت کی کارکردگی خصوصاً کوئٹہ کے حوالے سے انہوں نے آپ کے ساتھ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں, جہاں تک اپوائنٹمنٹس کا تعلق ہے, اپوائنٹمنٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ ہزاروں لوگ اپنے فارمز جمع کرتے ہیں, ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے, کچھ لگتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں, کچھ جو رہ جاتے ہیں وہ ریڈرسل کمیٹی بنی ہوتی ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں, عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی کامیابی جو اس گورنمنٹ کی ہے اس یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بر وقت ہو رہے ہیں. جو پچھلی ادوار میں جو لوگوں نے یہ نوکریوں دینے کا سلسلہ جو روک دیا تھا, اس حکومت نے جا کے اس کو دوبارہ شروع کر دیا. ابھی چونکہ ایک بجٹ کا ایک ماحول بن رہا ہے, پورے بلوچستان کے لوگ جو ہیں صوبائی اسمبلی کی طرف دیکھ رہی ہے, حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح کے بجٹ جو ہیں عوام کو دیں گے. تو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے عوام کو, پورے پاکستان کے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 2 بجٹیں ہم نے اس صوبے کو دیے اور الحمدللہ بڑا کامیاب بجٹ رہے ہیں, اور اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے ایک اچھی بجٹ اس صوبے کو دے دیں. اس حوالے سے ہم نے کنسلٹیشن بھی مکمل کر لی ہے, لوگوں کے ساتھ مختلف فورمز میں جا کے, یونیورسٹیز میں جا کے انٹریکشن بھی کی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بجٹ میں جو ہماری لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان کو ہم پوری کریں, جو ہماری ملازمین کی جو ہے ایک ڈیمانڈ ہے ان کو بھی کیٹر فور کریں, اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ کمپوننٹ ہے اس کو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. جو پچھلے 2 ادوار میں جو بجٹ ہم نے دیے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پورے بلوچستان کی تاریخ میں میکسیمم یوٹیلائزیشن ہم نے کر دی ہے. پچھلے سال 25 بلین جو ہے ہم پی ایس ڈی پی کے کمپوننٹ میں ہم ریلیز کر چکے ہیں, اس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. اس دفعہ بھی 73 بلین تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے, جس میں ہم نے صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کچھ ہلکے میں کام ہو اور کچھ میں نہ ہو, بلکہ اوورآل پورے بلوچستان میں ہم نے ہر جگہ کام شروع کر دیا, اور ہر سیکٹر میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. جہاں آپ کا روڈ سیکٹر ہو, واٹر سیکٹر ہو, پاور سیکٹر ہو, اور بھی آپ کے جو ہیں اسپورٹس سیکٹر ہو, ایسے ایسے سیکٹر جو نظر انداز رہے ہیں ان کو ہم نے جو ہے پرائیورٹی دی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے محرومیوں کی وجہ سے جو ہے کافی ضرورتیں بڑھ گئی تھی اور اس کو ڈیولپمنٹ کی بڑی سخت ضرورت تھی. تو ہم نے یہ 2-3 سال میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ایفیکٹولی ڈیل کیا ہے, اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ چونکہ بلوچستان کی پروونشل پی ایس ڈی پی اس کی جو سائز ہے وہ کم ہے اور پورے بلوچستان کی ضرورتوں کو اس طرح پوری نہیں کر سکتی جس طرح کرنی چاہیے. تو فیڈرل گورنمنٹ واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے پچھلے سال 162 ارب کی ہماری اسکیمات منظور کی, جس میں ہمارا جو مین اسکیمات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. پوشا باباران روڈ ہے, بیلا جاؤ روڈ ہے, نوکنڈی ماشکول روڈ ہے, آپ کا ڈیرہ بابا جمالی کا ویسٹرن بائی پاس ہے, یہ کوئٹہ کا ویسٹرن بائی پاس ہے, وہ آلریڈی اپرووڈ ہے, اس پہ کام شروع ہونا ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ کراچی روڈ جو ہماری بہن نے بتایا تھا وہ اس دفعہ ہم نے منظور کر لی ہے. اس کے علاوہ کوئی 41 ایسی اسکیمات ہم نے دی ہیں جو بالکل ان کی جو جینون اسکیمات تھی اور مختلف بلوچستان کے علاقے ہیں ان کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے روڈ, ڈیم, سب سیکٹر کو کیٹر فور کیا ہے. اسی طرح کچھ بڑے ڈیم بھی ہم نے شروع کر دیے ہیں, جس میں ہمارا جہل مکسی کا نولنگ ڈیم ہے, اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. خاران کا جو ہے درک ڈیم ہے, اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. اور اس دفعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو لیس ڈپرائیوڈ ڈسٹرکٹس تھے جن کی جو ہے
डेवलपमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो इफेक्टिवली उसको टेकअप किया और हमारे तकरीबन जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मंजूर हो गए हैं, जिसमें आवारान का एक बहुत बड़ा डैम है, पंजगुर का एक बहुत बड़ा डैम है, इसी तरह तुर्बत में जो है गिशकोर के नाम से 11 अरब का डैम है। आपको पता है कि गवादर में पानी का जो है बड़ा मसला चल रहा था, जीवनी में हम हर रोज़ जो है वहाँ पे एहतजाज होता था, वहाँ पे हमने जो है अपना शिजनक डैम मंजूर किया है 2 अरब के करीब, और जीवनी की जो पानी की ज़रूरत है वो कोई 1 मिलियन गैलन है, और ये जो डैम जो पानी लोगों को सप्लाई करेगी जीवनी, पानवान, पिशुकान, गंज, तो तकरीबन कोई 28 लाख गैलन पानी उनको देगी, जो इंतहाई सफिशेंट है। इसके अलावा जहाँ पर देखिए आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा जो है नेगलेक्टेड सेक्टर था, और आपको पता है कि हमारा जितने भी सोशल सेक्टर है उनमें तवज्जो बड़ी कम रही है। पिछली हुकूमत में तकरीबन हमने कोई 8 जो है DHQ हॉस्पिटल्स उनको अपग्रेड करके टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। हमारा PGMI जो है कई साल से बंद पड़ा हुआ था, उसको तकरीबन 280 के करीब हमने जो है प्रोफेसर्स और जो है इनकी पोस्टें दे के उसको हमने फ़ाल कर दिया। फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी हद तक जो है डोरमेंट था, उसकी हमने बजटिंग कर दी। टोटल कोई पिछले साल कोई 10 बिलियन का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने उसको जो है इनकी जो बजट है उनको इन्हांस कर दिया और उनको रेशनलाइज कर दिया। इससे पहले आपको पता है कोई हज़ारों की तादाद में बल्कि क्लास 4 के मुलाजमीन की वैकेंसीज क्रिएट करते थे और फिर उनका पता नहीं तो क्या होता था। इस दफ़ा हमने पिछली दफ़ा और इस दफ़ा हमने ये टारगेट सेट किया है कि वो पोस्टें जो प्रोडक्टिव हैं उनको हम ज़्यादा तरजीह दें, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको इंगेज कर सकें, उनको जो है हम नौकरियां दे सकें। और इसी तरह हमारी जो हायर एजुकेशन है वो तबाह हाल थी, उनका आपने देखा होगा कि उनकी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस इतने बढ़ गए थे कि हमने पिछले साल उनको 1 अरब 70 करोड़ में रिलीज़ कर दी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को 34 करोड़ मिले हैं, इसी तरह यूटम को तकरीबन 32 करोड़, तकरीबन जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको हमने उनकी जो है तादाद और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ग्रांट दिया है। और जो पिछले साल 39 डिग्री कॉलेजेस AC थी, इंटर कॉलेजेस के हमने उनको अपग्रेड करके डिग्री का दर्जा दिया और उनकी बजटिंग जो है हमने डिसेंट्रलाइज की। अब अच्छी गवर्नमेंट का आप उस वक्त अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप एक जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो ठीक करें, लेजिस्लेशन के जो है फील्ड में उसमें अच्छा खासा हमने काम किया। तकरीबन 107 के करीब लेजिस्लेशन कैबिनेट ने कर लिया और 57 जो हैं वो पास हो चुके हैं बलूचिस्तान असेंबली से। जितने भी हमारे पुराने लॉज थे, हमारे पुराने जो एक्सटेंड हो चुके थे, जिनकी जो है अपडेशन की बड़ी ज़रूरत थी, उनको हमने अपडेट कर दिया है। और जिसमें आपको पता होगा कि RTI बिल कितनी उसकी ज़रूरत थी और आप लोग डिमांड भी करते रहे कि RTI बिल जो है आ जाए, वो भी हमने असेंबली से पास करा के वो भी जो है नाफिज अमल हो चुका है। लैंड लीज पॉलिसी बलूचिस्तान की थी नहीं, जो भी इन्वेस्टर आता था उसको पता नहीं था कि ज़मीन किस तरह एक्वायर करें। इस गवर्नमेंट ने आके लैंड लीज पॉलिसी दी। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी इस गवर्नमेंट ने आके बनाया। हमारा जो PDM में था इससे पहले एक डोरमेंट सा अदारा था, हमने उसको फ़हाल बना दिया ताकि जितने भी हमारे क्लेमिटीज़ आते हैं उस PDM को जो उसी वक्त हम एक्टिवेट करें और उनके मामला जो हैं कैटर फॉर करें और उनके जो इशूज़ जो जहाँ पर क्लेमिटी आती है उनको एड्रेस कर सकें। इसी तरह आप जो है बाकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लियाकत अपना खालिक साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे। इससे पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को किसी ने कोई पूछा भी नहीं है। अभी फुटसॉल बन रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, और जितने भी हमारे आपने पिछले दिनों देखा वज़ीर आला हमारी हॉकी जो है टूर्नामेंट हुआ था उसको जियो सुपर ने लाइव दिखाया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पहली दफ़ा जो है बलूचिस्तान में एक हेल्थी एक्टिविटी हुई और उन्होंने लाइव दिखाया है और पूरा बलूचिस्तान जो एम्यूज़ हुआ है। बलूचिस्तान का जो प्रोजेक्शन था वो पूरी दुनिया के सामने बेहतर हुआ है। इसी तरह हमारी वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, पहले कभी उन्होंने कोई पूछा भी नहीं है। इस दफ़ा इनको जो इंक्यूबेशन सेंटर बना के दिए हैं, हमने जो है उनको हॉस्टल्स बना के दिए हैं, गर्ल्स हॉस्टल बना के दिए हैं, ताकि हमारी रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।